علمی کام کر کے گیا جس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ ہوا. مثال کے طور پہ حافظ قرآن تھا، اس نے لوگوں کو قرآن سکھایا، ان شاگردوں نے آگے سکھایا، انہوں نے آگے سکھایا. جب تک یہ چراغ سے چراغ جلتے رہیں گے اس مرنے والے کے نامہ اعمال میں ثواب پہنچتا رہے. اور تیسری چیز میرے آقا نے فرمایا ولد الصالح، نیک اولاد. جو دنیا میں بندہ نیک اولاد چھوڑ کے گیا، وہ اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، وہ دعا بھی اس کی بخشش اور مغفرت کا باعث بنتی ہے. اب یہاں پر توجہ کریں، میں ذرا تصویر کا دوسرا رخ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہاں پر الفاظ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ولد الصالح، نیک اولاد. اب نیک اولاد، میرے آقا نے حدیث میں فرمایا کہ نیک اولاد بندے کے لیے دعا کرتی ہے اور وہ دعا بخشش کا، مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے. آج جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اب ذرا آپ توجہ کریں جو صاحب اولاد ہیں، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہر شخص سے پوچھیں، ہر دوسرا شخص اس بات پر شکوہ کر رہا ہے کہ اولاد نافرمان ہو گئی، اولاد بدتمیز ہے، اولاد والدین کا کہنا نہیں مانتی، بیٹا باپ کا گریبان پکڑ کے کھڑا ہے، اولاد والدین کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے. ہم نے کبھی اس طرف توجہ نہیں دی، کبھی یہ خیال ہمارے ذہن میں نہیں گزرا، اور کبھی ہم نے یہ سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ کیا اس میں سارے کا سارا قصور اولاد کا ہے؟ کیا یہ معاملہ یک طرفہ ہے کہ اولاد اگر والدین کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے تو اس کا سبب کیا ہے؟ کیا یہ سارے قصور اولاد کا ہے؟ نہیں، یہ معاملہ یک طرفہ نہیں ہے، یہ معاملہ دو طرفہ ہے. اس میں کچھ قصور والدین کا بھی ہے. اگر اولاد نافرمان ہے، اس میں کچھ قصور والدین کا بھی ہے. والدین کا قصور اس میں کیا ہے؟ آئیے توجہ کریں. کون سی اولاد نافرمان ہوتی ہے؟ سب سے پہلے وہ اولاد جس کو رزق حرام پہ پالا جاتا ہے. اولاد کی نافرمانی کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ اولاد نافرمان ہوتی ہے. میری باتیں تلخ ضرور ہوں گی مگر سچ ہوں گی، کڑوی ہے مگر حقیقت پہ مبنی ہے. اگر بیٹا باپ کا گریبان پکڑ کے کھڑا ہے، باپ سوچے میرا رزق کہاں سے آتا ہے، میں جو کماتا ہوں وہ کہاں سے آتا ہے، میں جو اس کو کھلا رہا ہوں وہ لقمہ میں نے کمایا کہاں سے ہے، میرا ذریعہ آمدنی کیا ہے. رزق حلال ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا اولاد نافرمان ہو. سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ ہم نے اولاد کو رزق حرام پہ پالا ہے. دوسری چیز، دوسرا سبب کیا ہے؟ ہم نے اولاد کو دین سے دور رکھا. اولاد کی نافرمانی کا سبب دین سے دوری ہے. آج باپ ان پڑھ ہے، چٹا ان پڑھ ہے، ایک دن سکول نہیں گیا، اس کی کوشش ہوتی ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، میرا بیٹا انجینئر بنے، میرا بیٹا فوج میں افسر بنے، میرا بیٹا وکیل بنے، پروفیسر بنے. باپ رقبہ بیچ کے بھی اولاد کو پڑھا رہا ہے، اولاد پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے کہ کل میرا بیٹا کمائے گا. میرا تعلق تحریک منہاج القرآن سے ہے. ہم ان عصری علوم کی مخالفت نہیں کرتے، ہم ان مولویوں میں سے نہیں ہیں جو اس پہ فتوے لگائیں کہ یہ حرام ہے. یہ ساری خواہشیں از روئے شرع جائز ہیں. آپ بیٹے کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، وکیل بنائیں، صحافی بنائیں، پروفیسر بنائیں، دنیا کے کسی شعبے میں پڑھائیں، جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھا سکتے ہیں پڑھائیں، مگر خدارا کم از کم اتنا علم دین تو پڑھائیں کہ باپ مر جائے، بیٹا باپ کا جنازہ پڑھا نہ سکے، کم از کم پڑھ تو سکے. کم از کم اس قابل تو ہو کہ اسے جنازے کی دعا تو آتی ہو. وہ بیٹا ہو کہ باپ کے ساتھ دھوکہ تو نہ کرے کہ سگا بیٹا ہے، باپ کے جنازے میں کھڑا ہے اور اسے جنازے کی دعا تک نہیں آتی. بیٹا ہے سگا اور وہ دو صورتوں کے لیے بھی مولوی صاحب کا محتاج ہے کہ حافظ صاحب آئیں گے تو میرے باپ کے لیے اصال ثواب کریں گے. وہ سگا بیٹا ہے اور دو صورتیں پڑھ کے باپ کو اصال ثواب نہیں کر سکتا.
فائدہ کیا اس تعلیم کا؟ کیا فائدہ اس انویسٹمنٹ کا؟ کیا فائدہ ان ڈگریوں کا کہ اگر وہ اولاد باپ کے مرنے کے بعد، ماں کے مرنے کے بعد وہ ان کے لیے دعا ہی نہیں کر سکتی؟ میں نہیں کہتا آپ بیٹے کو مولوی بنائیں تو بڑی اچھی بات ہے، دین میں لے جائیں، لیکن کم از کم اتنا دین تو پڑھائیں، کم از کم اس قابل تو بنائیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ میرے دائیں بائیں سارے حفاظ کرام بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ معذرت کے ساتھ ہم سارے کے سارے، میرے سمیت سارے، کسی کے لیے میں دعا کروں، قبلہ قاری صاحب اور قبلہ حافظ صاحب، علامہ صاحب، جتنے سارے احباب بیٹھے ہیں، کوئی دعا کرے، کوئی بڑے سے بڑا پیر آ کے دعا کرے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جس خلوص نیت کے ساتھ ایک بیٹا باپ کے لیے دعا کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ چونکہ اس کے دل پہ چوٹ لگی ہوتی ہے، اس کی آہ دل سے نکلتی ہے۔ باقی تو رسمی دعائیں ہیں، وہ کوئی آ کے کر لے، جو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا نکلتی ہے وہ بیٹے کی دعا ہوتی ہے، جو والدین کی، اور یہ